السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں ٹی وی اردو کے ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ہمارے ویڈیوز کو ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ میں اللہ تعالی کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلی انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے، میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اپنے سامنے پاؤ گے، ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مدد لو تو اللہ تعالیٰ سے ہی لو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے قلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا، اور تقدیر کے کاغذ کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین یہ نہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے، اور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ فائدہ: انسان جس حالت سے بھی دو چار ہو، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ تقدیر پر یقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
اللہ تعالی ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کے دفن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کا رزق۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان نہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 2، مرنے پر ایمان لائے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا: میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آیا ہے تم اس سے کسی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا: پروردگار، کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پر مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بچے دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے: اے میرے رب، اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب، اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب، اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے: اس کے متعلق کیا لکھوں؟ لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی؟ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہے نازل فرمائیں، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، پھر تقدیری طور پر وبائیں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ فائدہ: طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس میں ران یا بغل یا گردن میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، اس میں سخت سوزش ہوتی ہے۔ اکثر آدمی اس بیماری میں دوسرے یا تیسرے روز مر جاتے ہیں۔ طاعون ہر وبائی بیماری کو بھی کہا گیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقے سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں نہیں تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ فائدہ: انسان کا یوں کہنا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اس وقت منع ہے جب کہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مناسب تدبیر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں سمجھداری سے کام لیا کرو، پھر اس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہو جائے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھو اور اس سے اپنی دلی تسلی کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے۔